السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشترک و مؤول۔ مشترک کیا ہے اور مؤول کیا ہے؟ مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا اس سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے عین کی اس کے معنی آنکھ کے بھی ہے اور پانی کے چشمے کے بھی ہے، یا من اس کے معنی بعض کے بھی ہیں اور ابتدا کے بھی ہیں۔ لفظ عام اور لفظ خاص، یہ دو قسم ہم نے پڑھی لفظ کے اپنے معنی کے دلالت کے اعتبار سے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مشترک و مؤول۔ یہ بھی لفظ کی ہی دو اور قسمیں ہیں معنی کے استعمال کے اعتبار سے، کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہی بات میں دہرا دوں کہ پہلے کا سبق ضرور پڑھ لیجئے تاکہ آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آج ارادہ یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ اسپیڈ کے ساتھ کچھ اور مزید صفحات جو ہیں اس کتاب کے ہم کور کر لیں، کیونکہ تقریباً 17 صفحے اور ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو ارادہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد اسی مہینے کے آخر میں مکمل کر دیا جائے۔ چلیے، تو تھوڑا سا پیچھے والا سبق ضرور دہرا لیجئے تاکہ ابھی جب میں پڑھاؤں تو وہ ساری چیزیں آپ کو آسان لگے اور سمجھ میں آئے۔ میں تھوڑا سا اسپیڈ چلوں گا اور عام معمول کے مطابق کچھ باتوں کو تھوڑا شارٹ کٹ طریقے سے اختصار کے ساتھ سمجھاؤں گا، بہت زیادہ تفصیلی اس میں نہیں جانا ہے۔ مشترک کیا ہے؟ مشترک کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہ جس کا آپ اردو میں یا انگریزی میں یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں گے اس عربی لفظ کا، تو اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، ایک یا اس سے دو سے زیادہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ جیسے عربی میں عین لفظ ہے تو عین کے ایک معنی چشمے کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی جو ہوتے ہیں چشمے سے مراد پانی کا جو چشمہ ہے، اسپرنگ یا واٹر فال جس کو بولتے ہیں، اور دوسرا آپ کا عین سے مراد آنکھ بھی ہوتا ہے۔ تو عین ایک لفظ ہے اور اس کے دو معنی ہیں، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب یہ کون سے معنی استعمال کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر عربی میں من حرف جر لیں تو حرف جر جو ہوتا ہے من، اس کے دو الگ الگ استعمال ہے، ایک دو بھی نہیں 3 معنی آپ لے سکتے ہیں۔ ایک من بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا من جو ہوتا ہے بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیسرا جو من ہوتا ہے وہ ابتدا کے استعمال میں ہوتا ہے۔ ابتدا سے مراد ہے کہ میں نے کہیں سے سٹارٹ کی ہے، جیسے سرت من مکہ الی المدینہ، کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف چلا، تو یہاں من جو ہے وہ ابتدا کرنے کے لیے کہ میرا سفر جو ہے وہ من سے شروع ہوا۔ یا اگر میں کہوں ضربت من رجلن، کہ میں نے آدمیوں میں سے مارا، تو یہاں مراد بعض کے معنی، میں نے آدمیوں میں سے کسی ایک کو مارا۔ یا میں کہوں اکلت من تفاحن، تو یہاں من جو ہے یہ بیانیہ ہے کہ میں نے کھایا، کیا کھایا؟ تو سیب میں سے کھایا۔ تو من کے الگ الگ استعمال ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ایک لفظ کے الگ الگ معنی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ دوسرے قرائن کے ذریعے اس کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی کی تعین کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو حکم اس کا آسان ہے، وہ یہ کہ بہت سارے معنی ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ جہاں اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی قرائن ضرور ہوگا جس قرینے کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہاں پر یہ معنی مراد لیے جا رہے ہیں، تو بس آپ کو وہ معنی سیٹ کر دینا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ جیسے مان لیا جائے عین کے معنی آنکھ بھی ہے اور پانی کا چشمہ بھی ہے، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب جس کے اندر انسان کے جسم کے اعضاء کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو وہاں پر اگر عین کا لفظ آئے گا تو آپ کو وہ قرینہ سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ نہیں یہاں پہ تو آنکھ ہی مراد ہوگا، کیونکہ ہم آلریڈی انسان کے جسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ متعلقہ عورتیں جن کو طلاق پڑ گئی ہیں، یا متعلقہ سے مراد ہی ہوئی تھا جن کو طلاق پڑ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے روکے رکھے 3 قروء۔ اب قروء جو لفظ ہے اس کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بالکل ابتدا میں ہی اس کو ایکسپلین کر دیا تھا، تو بہت زیادہ باریکی میں اب نہیں جانا ہے۔
تو کرو کے دو معنی ہیں، حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی ہیں، اور یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ حیض جہاں ناپاکی کو درشاتا ہے، وہیں پر طہر جو ہے یہ پاکی کو بیان کرتا ہے۔ لیکن حناف نے حیض کے معنی مراد لیا ہے، تو پھر حنفی علماء نے کرو سے مراد حیض لیا ہے، نہ کہ طہر لیا ہے۔ تو جب حیض مراد لیا ہے تو مسائل ان کے الگ ہو جائیں گے، جن لوگوں نے طہر مراد لیا ہے ان کے مسائل الگ ہو جائیں گے عدت کو لے کر کے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کیوں لیا، ایسا کیا قرینہ تھا جس کی وجہ سے حنفی علماء نے حیض کے معنی مراد لیے کرو سے، طہر کے معنی مراد نہیں لیے؟ تو اس کے ایک دو تین وجہ تو میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہے، وہ جب ہم لوگ وہاں پڑھ رہے تھے دلالت ظنیہ اور دلالت قطعیہ والا۔ یہاں کچھ اور مزید قرینہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا، عدت کا مقصد فراغت رحم کو جاننا ہے، اور یہ حیض سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی طلاق کے اندر جو عدت دی جاتی ہے، عدت کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس دوران یا تو رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہ بھی کرنا ہو تو دوسرا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ پریگننسی اسی دوران معلوم چل جائے، تاکہ اگر وہ بعد میں کسی اور سے نکاح بھی ہو اس عورت کا تو اس پر یہ الزام نہ لگے کہ بچہ کس کا ہے، بلکہ معلوم رہے گی یہ پہلے شوہر کا بچہ ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننا کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ اب یہ پریگننسی جو ہوتی ہے یہ حیض کے ذریعے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جب پریگننسی ہوگی، حمل ٹھہر جائے گا، تو جو منسوریشن سائیکل ہے، جو پیریڈ ہے، وہ آنا بند ہو جائے گا۔ تو وہ مقصد اس معنی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو رہا ہے، تو ایک قرینہ یہ ہے۔ دوسرا ہے، حدیث میں باندی کی عدت 2 حیض قرار دی گئی ہے۔ ہم جان رہے ہیں کہ عربی اسلامی شریعت کے اندر جو سلیوری والا جو کانسیپٹ تھا، تو اس میں جو سلیو کو جو رائٹس دیا جاتا تھا، غلاموں کو جو حقوق دیے جاتے تھے، وہ آزاد عورتوں سے آدھا ہوتا تھا یا اس سے کم ہوتا تھا۔ تو غلام عورتوں کے جو عدتیں ہیں وہ 2 حیض ہے، تو آزاد عورت کی ظاہر سی بات ہے 3 حیض ہی مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو 3 میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، مسئلہ تھا کرو میں۔ تو جب غلام عورتوں کے حیض مراد دیے گئے عدت، تو ظاہر سی بات ہے آزاد عورتوں کو بھی 3 حیض ہی عدت ہوگا، نہ کہ طہر عدت ہوگا۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن نے حیض سے مایوس عورتوں کی عدت بھی 3 ماہ مقرر کی ہے۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ہے، یعنی جو عورتیں میچورٹی کی اس لیول پہ پہنچ گئی جہاں ان کو پیریڈ نہیں آتے، منسٹریشن سائیکل ان کا نہیں ہے، ان کی بھی عدت 3 مہینے ہی دی گئی ہے۔ تو وہاں پر بھی جو کاز ہے وہ حیض کو ہی بنایا گیا ہے، ریزن جو ہے وہ حیض کو ہی دیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ 3-4 قرینوں کی وجہ سے، اور ایک نحوی صرفی قاعدہ والا قرینہ تھا وہ، تو اس کی وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ یہاں پر کرو کے معنی جو ہے وہ حیض کے لیے جائیں گے، نہ کہ طہر کے لیے جائیں گے۔ اب دیکھیے، تو معلوم ہوا کہ عدت میں اصل حیض ہے۔ اب اس سے پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ عدت میں اصل کیا ہے، حیض ہے، تو حیض کو ہی بنیاد بنا کر کے طلاق کے ساتھ جو کرو کا لفظ ہے اس سے مراد حیض ہی لیا گیا۔ دوسرا مثال دیکھیے، یہ جیسے وضو کے حکم ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کو مسح کرو، اس میں با کے جو معنی ہے یہ بعض کے بھی ہوتے ہیں، اور با بیان کے لیے بھی ہوتا ہے، نیز زائد بھی ہوتا ہے۔ اب وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں جو یہ با حرف جر ہے، اس کے بھی 3 استعمال ہے۔ ایک، با یا تو بعض کے معنی میں ہوتا ہے، دوسرا با یا تو بیان کے معنی میں ہوتا ہے، یا تیسرا با زائد ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ 3 معنی ہیں، اگر ہم ان تینوں معنوں میں سے کوئی ایک معنی لیں گے، اس معنی کے اکارڈنگ مسئلہ بدل جائے گا۔ با اگر بعض کے معنی میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ سر کا کوئی بھی بال۔ بیان کے معنی میں لیں گے تو اس سے بھی مراد وہی ہو جائے گا، اور زائد کے معنی مراد لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی لفظ آپ چنیں گے، اس کا ترجمہ چنیں گے، اس سے مسئلہ بدل جائے گا۔ جیسے دیکھیے، اگر با کو بعض کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اور اگر با کے معنی بعض کے نہ لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ پورے سر کا مسح کرنے کے معنی ہوں گے۔ احناف نے یہاں با کو بعض کے معنی میں ہی لیا ہے، تو
تو حنفی علماء نے با کو بعض کے معنی میں ہی لیا ہے، باقی علماء نے با کو بیان کے معنی میں بھی لیا ہے، بعض نے با کو زائد مانا ہے۔ اب سوال ہے کہ حنفی علماء نے با کو بعض کے معنی میں کیوں لیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول ہے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر وضو میں صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا ثابت ہے۔ یہ آپ کو بڑی کتابوں میں وہ حدیث کا ریفرنس اور وہ حدیث کا ٹکڑا مل جائے گا جس میں وہ بات کہی جا رہی ہے، اسی حدیث کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ایک قرآن کے اندر با کے معنوں میں ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا آدھے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سر کے ایک چوتھائی حصے کا مسح کیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر با کے جو ہے وہ بعض کے معنی مراد لیے گئے، نہ کہ با کو زائد یا بیانیہ مراد لیا گیا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کتاب اللہ کے اندر جو ہے تخصیص نہیں کی جاتی ہے خبر واحد کے ذریعے سے، پھر یہاں پر آپ نے ایک حدیث کے بنا پر کیوں تخصیص کی؟ تو اس کا ریزن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ تخصیص نہیں کی گئی ہے، تخصیص اس لیے نہیں کی گئی ہے کہ جو آیت قرآن کے اندر، جو لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، اس لفظ کے اندر خود 3-4 معنوں کے احتمال ہیں۔ تو جب 3-4 معنوں کے احتمال ہو جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک معنی کو خاص کرنا ہو، تو یا تو قرآن کی آیت سے ہی خاص کیا جائے یا پھر اس کو حدیث کے ذریعے کسی نص کے ذریعے خاص کیا جائے۔ اور جب قرآن حدیث کے اندر بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے یہ طے ہو پائے کہ اس کا کون سا معنی مراد لیا جائے، تب پھر اجماع، لغت، قیاس وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں کہ کوئی حکم پہلے سے ہے، اس حکم کے اندر کمی زیادتی کی گئی ہے، یہاں لغوی اعتبار سے وہ معنی کے اندر احتمال ہے، ڈاؤٹ ہے کہ کون سا معنی مراد لے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ یہ آپ آگے اور پڑھیں گے مفسر محکم والے چیپٹر کے اندر باریکی سے۔ اب دیکھیے، مشترک سے متعلق دوسرا حکم یہ ہے کہ بے وقت لفظ مشترک کے متعدد اور مختلف معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ ایک لفظ کے 2-3 معنی مراد لیے گئے ہیں، تو جس جگہ پر آپ جو معنی استعمال کر رہے ہیں وہی استعمال کرنا ہوگا، بار بار آپ معنی چینج کر کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک معنی آپ نے سیٹ کیا تو اسی معنی پر پھر آپ کو عمل کرنا ہے۔ ایک ٹائم میں 2 معنی پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ٹائم میں عینون کے معنی آنکھ بھی لے لے اور عینون کے معنی پانی کا چشمہ بھی لے لے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یا تو آپ عینون کا معنی آنکھ مراد لیجئے یا آپ عینون کے معنی پانی کا چشمہ مراد لیجئے، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ یوز نہیں کر سکتے۔ مشترک کے مختلف معنوں میں سے جب کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس کو مؤول کہتے ہیں۔ اور مؤول لفظ کیا ہوتا ہے؟ جب ملٹیپل میننگ والے ورڈ کے اندر، مختلف لفظ معنی والے لفظ کے اندر کسی ایک معنی کو ترجیح دے کر کے، پرائرٹی دے کر کے سیٹ کر لیا جاتا ہے، تب اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مؤول ہے۔ مشترک کی تعریف کریے۔ مشترک وہ لفظ ہے جس کو ایک سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی بنایا گیا ہو۔ مشترک کب مؤول ہو جاتا ہے؟ مشترک تب مؤول ہو جاتا ہے جب کسی قرینے کی وجہ سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ مشترک کا حکم کیا ہے؟ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس پر ایک وقت میں ایک ہی معنی پر اکتفا کرنا پڑے گا اور ایک ہی معنی کو لے کر کے استعمال میں لانا پڑے گا۔ قرآن مجید سے مشترک کی 2 مثالیں بیان کرو، وہی دونوں لفظ آپ ثلاثۃ قرون والی لے لیجیے اور وامسحوا برؤوسکم والی لے لیجیے۔ چلیے، اس کے بعد ہے حقیقت اور مجاز۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ ہر زبان میں ہے، صرف عربی کی بات نہیں ہے، عربی بھی ایک زبان ہے تو ویسے ہی ہر زبان میں یہ چیز ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی جو لفظ زبان سے بولتے ہیں اس کا وہ معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے معنی کچھ اور مراد ہوتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے میں آپ کو ہندی کا ایک محاورہ کہوں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوری جس نے کی ہے وہی الٹا پولیس کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ لیکن ہم سب جان رہے ہیں کہ محاورہ اس لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں چور پولیس کی بات بتائی جا رہی ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے وہی ٹھیک کرنے والے کو الٹا سنا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ جو لفظ کا میں نے ترجمہ کیا وہ مراد نہیں ہے کہنا، بلکہ اس کا ہٹ کر کے جو معنی ہے وہ مراد ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کا وہ معنی مراد نہیں ہوتا ہے جو ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا کوئی دوسرا معنی مراد ہوتا ہے جو وہاں پر نہیں موجود ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لفظ کا اپنے استعمال میں، اپنے معنی کے استعمال کے اعتبار سے پھر لفظ کو 4 قسموں میں بانٹا جاتا ہے۔
ایک ہوتا ہے حقیقت، جہاں لفظ کا استعمال بالکل اسی معنی میں ہوتا ہے جس معنی میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے زبان کے اندر۔ دوسرا ہوتا ہے مجاز۔ مجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صریح، صریح کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ واضح انداز میں بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کنایا، کہ وہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ایک اشارہ لیا جاتا ہے کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے۔ وہ پوری تفصیل آئے گی، میں تو صرف ابھی لفظ کا جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ حقیقت، مجاز، صریح اور کنایا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف پوری آئے گی آگے۔ دیکھیے، لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے۔ حقیقت لفظ کیا ہے؟ جب لفظ کو جس معنی میں کے لیے وضع کیا ہو، عربی زبان کے اندر ڈالا گیا ہو، اگر اس سے وہی مراد ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی معنی۔ جیسے رجلن، رجلن کے معنی ہوتا ہے آدمی، تو ہم کہیں گے کہ آدمی جو ہے یہ رجلن کا حقیقی معنی ہے۔ اب دیکھیے، واضح کے اختلاف کے اعتبار سے حقیقت کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ اب جو لوگ بھی کسی زبان میں کوئی نیا ورڈ انٹروڈیوس کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، تو اگر وہ لفظ حقیقی معنی میں بھی ہے تب بھی 4 طریقے سے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لغوی، کہ وہ جو لفظ ہے وہ لغت کے اعتبار سے اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے شرعی، کہ اس کے لغوی معنی کچھ اور ہیں مگر شریعت نے اس کو ہمیشہ کے لیے اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے عرفی، کہ شریعت نے کیا استعمال کیا یا لغت نے کیا استعمال کیا وہ نہیں، بلکہ عام زبان میں اس لفظ سے کیا مراد لیا جاتا ہے یہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے اصطلاحی، تو یہ کسی فن سے تعلق رکھتا ہے۔ مان لو نحو صرف، تو نحو میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، صرف میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، فقہ کے اندر اس لفظ کا کیا مطلب ہے وہ۔ جیسے دیکھیے، میں کہوں صلاتن، تو صلاتن کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دعا، لیکن شرعی معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا۔ عرفی معنی کیا ہے؟ عرفی معنی وہی جو رکوع سجدہ وغیرہ جو کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نماز یا صلاۃ۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی وہ عبادت ہے جس کے اندر 4 ارکان ہیں، اس طرح بیان کیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ تو سمجھ میں آ گیا، ایک ہی مثال سے میں نے وہ چاروں باتیں سمجھائی کہ یہ سارے حقیقی معنی کے ہی قسمیں ہیں، یا تو اس کا لغوی معنی استعمال ہو رہا ہے، یا اس کا شرعی معنی استعمال ہو رہا ہے، یا اس کا عرفی معنی استعمال ہو رہا ہے، یا اس کا اصطلاحی معنی استعمال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، اہل زبان کی وضع کے مطابق لفظ استعمال ہو تو حقیقت لغوی ہے، جیسے ارض کے معنی زمین کے ہیں، سما کے معنی آسمان کے ہیں۔ یعنی جو لوگ جن کی زبان ہے انہوں نے جس لفظ کو جس معنی کے لیے استعمال کیا ہے، آپ ان کی ڈکشنری کے حساب سے ویسے ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کہلائے گا کہ حقیقت لغوی ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے آپ عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے شریعت کے وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت شرعی ہے، جیسے صلاۃ، صوم۔ یا پھر وہ لفظ لغت میں تو کوئی اور معنی میں ہے لیکن شریعت نے اس کو اب کسی اور معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے حقیقت شرعی ہے۔ جیسے صلاۃ، لغت میں صلاۃ کے کوئی اور معنی ہوں گے، صوم کی لغت میں کوئی اور معنی ہے، روکنے کے معنی ہے، لیکن صلاۃ اور صوم شریعت میں کسی اور معنی میں اب استعمال ہو رہے ہیں، تو اب یہ حقیقت شرعی ہو گیا۔ اس کے بعد عامۃ الناس کی وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت عرفی ہے۔ اب عام لوگوں نے اس لفظ سے کیا معنی مراد لیے ہیں وہ اگر بولا جا رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حقیقت عرفی۔ جیسے دابتن کے معنی سارے چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارے جو جانور ہوتے ہیں ڈومیسٹک اینیملز، پالتو اور گھریلو جانور، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی خاص فن یا محض گروہ کی وضع کے مطابق استعمال ہو تو حقیقت اصطلاحی ہے، اور کسی خاص فن یا کسی خاص گروہ کے لیے وہ لفظ اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت اصطلاحی ہے۔ اب یہ اصطلاح الگ الگ فن میں الگ الگ اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اسی کتاب میں آپ نحو صرف کی کتاب میں عام اور خاص کو معرفہ نکرہ سمجھتے ہیں، اصول فقہ کی کتاب میں عام اور خاص سے مراد آپ کچھ اور سمجھتے ہیں، تو وہی چیز ہے کہ فن کے اعتبار سے پھر اس کی حقیقی معنی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ آئیے، حقیقت کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی لفظ سے اصلاً معنی حقیقی ہی مراد ہوگا، نہ اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوگی، نہ متکلم کی نیت، اور اگر معنی حقیقی اور مجازی میں تعارض ہو جائے تو معنی حقیقی کو ہی ترجیح دیا جائے گا۔ تو حقیقت لفظ کا حکم کیا ہے؟
حقیقت لفظ کا حکم ہے یہ کہ اس لفظ کا جو معنی مراد لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ شریعت میں لیے جا رہے ہوں، اصطلاح میں لیے جا رہے ہوں، لغت میں لیے جا رہے ہوں یا عرف میں لیے جا رہے ہوں، اس لفظ کا وہی معنی مراد لیا جائے گا، دوسرا معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی مجازی معنی دکھ رہا ہے تب بھی ہم حقیقی معنی کو ترجیح دیں گے، مجازی معنی کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا ہے مجاز۔ مجاز کیا ہے؟ مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے وضعی معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو، اور اس کے استعمال اور وضعی معنی کے درمیان ایک مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ مجازی کیا ہے؟ مجازی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا تو کوئی اور معنی مطلب ہے، جب اس لفظ کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے یا انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، لیکن وہ اپنے اس مطلب میں استعمال نہیں ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کا جو ایکچول میننگ تھا، جو اصل معنی تھا، ان دونوں کے اندر ایک مناسبت بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او لامستم النساء۔ لامستم کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چھونے کے، یہ اس کا اصلی معنی ہے، لیکن ہم جان رہے ہیں کہ یہاں پر ایک دوسرے کو چھونے سے مراد کیا ہے؟ جماع ہے، آپس میں تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے جماع جو ہے یہ لامستم کا مجازی معنی ہے، اور اس کا جو لامستم کے جو حقیقی معنی ہے اور جو مجازی معنی ہے، ان دونوں کے درمیان مناسبت بھی ہے، کیونکہ تعلق قائم ہوگا تو ایک دوسرے کو چھونا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوا؟ لامستم کے معنی لغوی معنی صرف چھونے کے، حقیقی معنی یہ ہیں، مگر یہاں ہم نے حقیقی معنی مراد نہیں لیا بلکہ ہم نے جو مجازی معنی ہیں وہ مراد لیا ہے۔ ملامست کے حقیقی معنی ایک دوسرے کو چھونے کے ہیں، لیکن یہاں جماع مراد ہے، اور اس کے استعمالی معنی اور حقیقی معنی کے درمیان مناسبت بھی ظاہر ہے۔ چلیے، تو اب کوشچن آئے گا نا کہ ٹھیک ہے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ حقیقی معنی چھوڑ کر کے ہم نے مجازی معنی لیے ہیں، مگر ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا، کب ڈیسائیڈ ہوگا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ نہیں یہاں پر ہم حقیقی معنی نہیں لیں گے بلکہ مجازی معنی لیں گے؟ تو اس کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو معنی حقیقی چھوڑنے کے قرائن، یہ کچھ ایسے ریزنز ہوتے ہیں، کچھ ایسے سچویشن آتے ہیں جہاں پر ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے دیکھ کر کے کہ نہیں یہاں پر تو ہم حقیقی معنی مراد لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ معنی حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے معنی اسی وقت مراد لیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو، اور یہ قرینہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے معنی حقیقی کو چھوڑ کر کے اگر معنی مجازی ہم لے رہے ہیں تو اس معنی کو لینے میں کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگا، اسی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل ہو سکتی ہے نفس کلام، وہ کلام ہی ایسا ہے، وہ جملہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نا یہاں پر تو حقیقی معنی پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پست یعنی رحمت کے تواضع کے پر پھیلا دو۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جناح الذلی جو ہے یہ پر پھیلانے کے حقیقی معنی ہیں، مگر انسان کا چونکہ پر نہیں ہے تو نفس کلام ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں تواضع یعنی مجازی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ یہاں معنی حقیقی تو بازو پست کرنے کے لیے ہے، مگر ذل کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ تواضع و انکساری مراد ہے۔ چلیے، دوسرا ہے کلام کا سیاق، یعنی کلام میں جو لفظ آیا ہے اس سے پہلے کچھ ایسی بات گزری ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ یہاں پر جس لفظ کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ مراد ہی نہیں ہے بلکہ کچھ اور مراد ہے۔ جیسے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ تم میں جس کو چاہیے وہ ایمان لے آئے اور جس کو چاہے وہ کافر ہو جائے، ہم نے بے شک ظالمین کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کو من ہے کافر ہو جاؤ، جس کو من ہے ایمان لے آؤ، لیکن آگے ایک لفظ جو ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ہم نے ظلم کرنے والے کے لیے آگ تیار کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ قرینہ موجود ہے کہ نہیں یہاں کافر بننے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے بلکہ دھمکانے کے لیے ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم اگر کافر ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے ہم جو ہے وہ آگ تیار کر رکھے ہیں۔
تو یہاں پر بھی کیا ہوا، ایک دلیل موجود ہے خود قرآن کے اندر جس نے یہ بات ثابت کی کہ یہاں پر کفر کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، کفر کے اوپر تہدید اور دھمکانا مراد ہے۔ تیسرا ہے متکلم کی کیفیت۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جس نے وہ بات بولی ہے اس کی کیفیت آپ کو سمجھنی پڑے گی، اس کا سچویشن سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس سچویشن میں کس کیفیت کے ساتھ بول رہا ہے۔ جیسے بیوی شوہر کے گھر سے جانا چاہتی ہے، شوہر کہے کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، تو معنی حقیقی یہ ہے کہ عورت کبھی بھی گھر سے نکلے اس پر طلاق واقع ہو جائے گا، لیکن متکلم کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اسی وقت نکلنے پر طلاق دینا مقصود ہے، اسی کو یمین فور بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے، شوہر مرد بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہوا، بیوی باہر جانا چاہ رہی، شوہر نے اگر تم باہر گئی تم کو طلاق، تو اب حقیقی معنی یہ ہے کہ تم جب بھی باہر گئی تم کو طلاق، لیکن ہم کو متکلم کی نیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی غصے میں لڑائی جھگڑا ہے اور یہ بات پوری نہیں ہوئی ہے، عورت جانا چاہ رہی ہے اٹھ کے، اس کو روکنے کے لیے اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، تو وہ طلاق ہمیشہ بار بار نہیں دیا پڑے گا جب وہ گھر سے باہر نکلے گی، بلکہ ابھی کے لیے ہے، اسی کو یمین فور کہا جاتا ہے۔ کتاب الطلاق کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چل کر کے۔ تو یہاں بھی متکلم کی جو کیفیت ہے وہ حقیقی اور مجازی معنی میں فرق بیان کر رہی ہے۔ یہاں پر بھی متکلم کی کیفیت اور نیت کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی لیے جا رہے ہیں۔ چوتھا ہے عرف و عادت، کہ عام طور پر عرف میں، لوگوں کے چلن میں، رواج میں وہ کیا چل رہا ہے۔ جیسے ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کے گھر میں قدم نہ رکھوں گا، تو معنی حقیقی تو یہ ہے کہ پاؤں اس کے گھر میں نہیں رکھوں گا، مگر عرف میں اس سے مطلق داخل ہونے کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، پاؤں نہیں رکھوں گا، تو حقیقی معنی یہ ہے کہ پاؤں نہیں رکھوں گا، سر رکھ دے پہلے، ہاتھ رکھ دے پہلے تب، لیکن ہم جان رہے ہیں کہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، یہ محاوری معنی ہے۔ اس کا مطلب عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا تم کی بدن کے کسی حصے کے ساتھ۔ پانچواں ہے محل کلام، یعنی جس جگہ پہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماں حرام ہیں، یہ لفظ جو ہے یہ ایسا فیل ہوگا، اس کا حقیقی ترجمہ ہے کہ تمہارے پر تمہاری ماں حرام ہے، کہ ماں بالکل حرام ہے، بات چیت مت کرو، گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم جان رہے ہیں کہ یہ جو حرام کا لفظ ہے یہ نکاح کے باب میں آیا ہے، تو وہ نکاح والا لفظ، وہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں حرام سے مراد وہ حرام نہیں ہے جو گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ حرام سے مراد یہاں محرم والا ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی مراد لیے جا رہے ہیں۔ چلیے دیکھیے، معنی حقیقی ماں کا حرام ہونا ہے، مگر مراد ماں سے نکاح کا حرام ہونا ہے، یہ معنی مجازی ہے۔ یہ کچھ اہم قرائن ہیں جن کی بنا پر حقیقی کے بجائے معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے حکم۔ حکم کیا ہے؟ جہاں معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ ہو، یا متکلم خود کہتا ہو کہ اس نے مجازی معنی مراد لیا ہے، یا کوئی قرینہ موجود ہو جس سے معلوم ہو کہ متکلم کا مقصود معنی مجازی ہے، ان تمام صورتوں میں لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ حکم کیا ہے؟ حقیقی اور مجازی معنی والا جو حکم ہے تو اس میں مجازی معنی کا حکم، حقیقی معنی کا حکم تو میں نے بتا دیا کہ وہ اپنے اصلی معنی پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ مجازی معنی کا حکم کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مجازی معنی سے حکم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جہاں بھی حقیقی معنی مراد لینا پاسبل ہی نہ ہو، ایک تو یہ، یا دوسرا متکلم جو بولنے والا ہے وہ خود کہے کہ میں یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں لے رہا ہوں، یہ دو بات ہوئی۔ تیسرا، کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جو اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ نہیں یہاں پر حقیقی معنی پاسبل ہی نہیں ہے، تو وہی جو 4-5 آپ نے ٹائپ اوپر پڑھا ہے نا، وہ پانچوں ٹائپ، اس پانچوں میں سے کوئی ایک قسم بھی اگر آ جاتی ہے، ایسی صورت میں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا۔ ایک ہی لفظ سے ایک وقت حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، جیسے قمر کے حقیقی معنی چاند کے اور مجازی معنی خوبصورت آدمی کے ہیں۔ اب قمر سے ایک وقت ان دونوں معنوں کو مراد لینا درست نہ ہوگا، البتہ اس سے ایک صورت مستثنی ہے جس کو عموم مجاز کہتے ہیں۔ اس کا بھی حکم وہی ہے جو اوپر آپ نے پڑھا ہے، کہ جس طریقے سے مشترک اور معول میں سے
कोई एक ही हमको चूज़ करना होगा। ऐसा नहीं होगा एक लफ्ज़ के हम 2-3 माने हो तो दोनों इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे ही एक लफ्ज़ के या तो हमको हकीकी माने ही चूज़ करना होगा या मजाजी माने चूज़ करना होगा। दोनों मानों को हम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ऐसा जहाँ पर हकीकी माने भी इस्तेमाल हो सकता है, मजाजी माने भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर वहाँ पर भी हम चूज़ एक ही को करते हैं, ये पॉसिबिलिटी रखते हुए कि नहीं यहाँ पर हकीकी भी इस्तेमाल किया जा सकता था, मजाजी भी इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर हमने इसको इस्तेमाल किया है इस रीज़न की वजह से, ये बोल सकते हैं। मगर वहाँ पर भी वही मसला है। लेकिन एक ऐसी सूरत है जहाँ हकीकी माने भी इस्तेमाल किए जा सकते थे और मजाजी माने भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे को कहा जाता है उमूम मजाज। ये क्या है समझिए। उमूम मजाज ये है कि लफ्ज़ से माने मजाजी ही मुराद लिया जाए, मगर इस माने मजाजी में इतना उमूम हो कि माने हकीकी भी इसमें दाखिल हो जाए। यानी लफ्ज़ जो है वो मजाजी माने पर ही अमल किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मान हम मजाजी ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हकीकी माने पर भी पॉसिबिलिटी है अमल करने की। वो कोई ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई शख्स कहे कि मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूँगा, इसके माने हकीकी बग़ैर चप्पल जूते वगैरह के पाँव रखना है। उमूम मजाजी ये है कि मुतलक दाखिल होना मुराद लिया जाए, चाहे नंगे पाँव दाखिल हो या चप्पल पहन के। अब समझिए, जब मैं कहूँगा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूँगा, तो कदम से मुराद पैर का नीचे वाला हिस्सा जो तलवा है वो, ये उसका हकीकी माने है कदम का। तो हकीकी माने पर भी अमल किया जा सकता है कि हाँ ठीक है, कदम रखने की बात है कि मैं नंगे कदम नहीं रखूँगा, मैं या तो चप्पल पहन के रखूँगा या जूता पहन के रखूँगा, तो ये हकीकी माने हैं और इस पर अमल करना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जूता पहन के दाखिल नहीं हो सकता, चप्पल पहन के दाखिल नहीं हो सकता है वही मतलब हो कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा खुले पैर तुम्हारे घर के अंदर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा इससे माने मुराद क्या लेते हैं कि नहीं पूरे बदन की बात है, चाहे तुम नंगे पैर आओ चाहे तुम जूता पहन के आओ। तो यहाँ मुराद क्या है, हम अमल तो कर रहे हैं मजाजी माने पर ही, लेकिन हकीकी माने पर अमल करना ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, उस पर अमल किया जा सकता है। अब ये क्यों पढ़ाया गया, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि अमल तो हम मजाजी माने पर ही करते हैं, ये इम्कान रखते हुए कि नहीं हकीकी माने पर भी पॉसिबल था अमल करना, मगर आम तौर पे लोग करते नहीं हैं वैसा, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। अब आ जाइए हकीकत की किस्में, कि हकीकत की कितनी किस्में हैं। हकीकत की किस्में से यहाँ मुराद क्या है, हकीकत की किस्में से यहाँ पर जो मुराद है, ये जो किस्म है वो ये है जो अभी मैंने बताया कि हकीकत कोई ऐसी चीज़ है जिस पर अमल करना इम्पॉसिबल है, वो इतना दिक्कत की बात है, इसीलिए हम हकीकत को हकीकी माने छोड़ करके मजाजी माने पे मुराद ले रहे हैं। पहली ये किस्म है। दूसरी किस्म ये है कि हकीकी माने पर अमल करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम अमल कर सकते हैं, मगर आम तौर पे हम उस पर अमल करते नहीं हैं, तो वो हो गई हकीकत की दूसरी किस्म। याद रखिएगा, हकीकत की पहली किस्म क्या है, हकीकी माने पर अमल हो ही नहीं सकता है, और दूसरा हकीकी माने पर अमल तो हो सकता है मगर हम करते नहीं हैं, क्योंकि आम आदत उस पर अमल ना करना ही पाया जाता है। देखिए, चूँकि माने मजाजी आम तौर पर इसी वक्त मुराद लिया जाता है जब माने हकीकी मुराद न लिया जा सके, इस लिहाज से हकीकत की 3 किस्में हैं। हकीकत मुतअज़्ज़िरा, ये वो है जिस पर अमल करने में शदीद मशक्क़त और दुश्वारी हो। जैसे कोई शख्स आम के दरख्त की बाबत कहे कि मैं दरख्त नहीं खाऊंगा, तो दरख्त का फल खाना मुराद होगा, ना कि खुद दरख्त, क्योंकि इसके हकीकी माने दरख्त खाने पर अमल करना निहायत दुश्वार है। तो हकीकत मुतअज़्ज़िरा क्या है, हकीकी माने पर अमल करना इम्पॉसिबल है। जैसे कोई आदमी किसी पेड़ की तरफ इशारा कह के मैं ये दरख्त नहीं खाऊंगा, तो हकीकी मानी है कि वो दरख्त खाने की बात कर रहा है, उसका तना, उसका जड़, उसका ब्रांच, उसकी टहनियाँ, लेकिन हम जान रहे हैं कि मजाजी माने मुराद है कि इस दरख्त का फल नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक हम हकीकी माने छोड़कर मजाजी माने मुराद लेंगे। क्यों? क्योंकि हकीकी माने पर अमल करना इम्पॉसिबल है, कोई दरख्त नहीं खा सकता है। दूसरा है हकीकत महजूरा। हकीकत महजूरा वो हकीकी माने हैं जहाँ पर अमल करना पॉसिबल तो है मगर हम करते नहीं हैं। वो है जिस पर अमल करना मुमकिन हो मगर आदतन या शरअन इस पर अमल मतरूक हो, यानी छोड़ दिया गया हो। जैसे कहे कि मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूँगा, कदम रखने के माने हकीकी सिर्फ पाँव घर में रखना है,
اور جسم کا باقی حصہ گھر سے باہر رکھنا ہے، مگر عادتاً معنی مراد نہیں لیے جاتے ہیں۔ وہی بات ایگزامپل جو میں نے بتایا کہ پیر بھی رکھا جا سکتا ہے، جسم کا سارا حصہ باہر رکھا جا سکتا ہے، یہ مراد لیا جا سکتا ہے، مگر یہ لیا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے محاورہ کہ ہم گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ یا جیسے کوئی شخص کسی کو اپنے خلاف مقدمے میں وکیل بالخصومہ بنائے تو وکالت بالخصومہ کے معنی حقیقی تو فریق مخالف کی تردید کا وکیل بنانا ہے، لیکن شرعاً چونکہ یہ جائز نہیں کہ فریق مخالف کی ہر درست اور نادرست بات کی نفی کی جائے، اس لیے یہ مطلق جواب پر محمول ہوگا اور وکیل کے انکار اور اقرار دونوں کی گنجائش ہوگی۔ یہ ایگزامپل کو سمجھنے تھوڑا سا قانونی بولا چیز سمجھنا پڑے گا۔ کورٹ کے اندر جب مسئلہ جاتا ہے تو دو طرح کے لائر آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک ڈیفنس لائر ہوتا ہے جو آپ کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، جو آپ کے اوپر جو الزامات لگے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا لائر ہوتا ہے جو آپ کے اوپر جو الزامات ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو آفینس والا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو ایز اے آفینس لائر یا ڈیفنس لائر ہائر کیا ہے تو اس کا حقیقی معنی تو یہی ہوتا ہے کہ جب میں نے اس کو وکیل بنا دیا تو سامنے والے کا جب اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے تو اس کی ہر صحیح بات جھوٹ بات پر وہ اقرار کرے گا یا انکار کرے گا، کیونکہ وہ میرا ہے تو سامنے والے کو ہرانا مقصود ہے۔ لیکن یہ حقیقی معنی، لیکن مجازی معنی کے طور پر وکیل کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو کرنا ہے یہ کام تو آپ کریے، اور نہیں تو آپ انکار کر کے اس کی وکالت سے نکل جائیے کہ بھائی نہیں، میں جھوٹ بات پر آپ کی طرف سے کیس نہیں لڑوں گا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے حقیقت مہجورہ، کہ حقیقی معنی پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ اس سامنے والا چاہے جتنا بھی سچ بول رہا ہم اس کو جھوٹا بنا کر کیس جیت جائیں، لیکن شرعاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، آپ کو اجازت ہونی چاہیے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ غلط کیس لڑ رہے ہیں تو آپ کو اس سے نکلنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ چلیے، حقیقت کی ان دونوں صورتوں میں بالاتفاق معنی مجازی مراد لیے جائیں گے۔ تیسرا ایک ہے حقیقت مستعملہ، یہ وہ ہے جس کا استعمال مروج ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ ہے جہاں حقیقی معنی پر عمل جو ہے عام طور پر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ہم عمل ابھی بھی مجازی معنی پر کرتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں حقیقی معنی پر بھی عمل ہوتا ہے، تو یہ اوپن اینڈنگ ہو گیا۔ اب ہم کلیئر نہیں ہیں کہ ہم حقیقی معنی مراد لیں یا مجازی معنی مراد لیں، کیونکہ ہر جگہوں پر الگ الگ علاقوں میں ان دونوں پر اب اسی حساب سے عمل ہو رہا ہے۔ جیسے حقیقت مستعملہ کی دو صورت ہے، ایک یہ کہ اس کا کوئی مجازی معنی مروج نہ ہو۔ حقیقت مستعملہ کے اندر دو بات آئی، ایک یہ کہ حقیقی معنی جو ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہو اور اس کا مجازی معنی مروج نہ ہو، یعنی عام طور پر اس کے مجازی والا جو معنی ہے اس پر لوگ عمل نہیں کرتے ہوں۔ دوسری صورت، ایسی صورت میں بالاتفاق معنی حقیقی پر عمل ہوگا، تو اس میں تو کوئی دقت ہی نہیں، جب مجازی معنی ہے ہی نہیں تو حقیقی معنی پر ہی عمل ہوگا۔ اکثر الفاظ اسی طرح کے ہیں، عام طور پر شریعت کے اندر ایسے ہی اکثر الفاظ ایسے ہی ہیں جن کا حقیقی معنی پر ہی عمل ہوتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جس کا مجازی معنی حقیقی معنی سے زیادہ مروج ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ حقیقی معنی پر بھی عمل ہوتا ہے مگر مجازی معنی زیادہ عمل میں آتا ہے۔ تو اب ڈاؤٹ ہے نا، دیکھیے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھیے۔ میں نے سٹارٹنگ میں کیا کہا کہ ایک لفظ کے حقیقی معنی بھی ہیں اگر مجازی معنی بھی ہیں۔ حقیقی معنی پر تب عمل کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی پر عمل کیا جانا پاسبل ہو، اور ٹھیک ہے، مجازی معنی پر تب عمل کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی پر عمل کیا جانا پاسبل نہ ہو، چاہے وہ پاسبلٹی یا تو قرائن کی وجہ سے ہو یا نص کی وجہ سے ہو یا جو بھی ریزن ہے، لیکن حقیقی معنی پر جب عمل کرنا پاسبل نہیں ہے تب مجازی معنی پر عمل ہوتا ہے۔ اب یہاں تین طرح کی حقیقی چیز بتائی گئی۔ پہلا حقیقت متعذرہ، کہ حقیقی معنی پر عمل کرنا پاسبل ہی نہیں ہے اس لیے مجازی معنی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے حقیقت مہجورہ، حقیقی معنی پر عمل کرنا پاسبل ہے لیکن عام لوگ حقیقی معنی پر عمل نہیں کرتے، مجازی معنی پر ہی عمل کرتے ہیں، وہ ہے حقیقت مہجورہ۔ تیسرا ہے حقیقت مستعملہ۔ حقیقت مستعملہ یہ ہے کہ حقیقی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہے اور مجازی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں کچھ ایسے لفظ ہوں گے جس کے مجازی معنی پر عمل کم ہو رہا ہوگا، حقیقی معنی پر زیادہ عمل ہو رہا ہوگا۔ کچھ ایسے علاقے یا کچھ ایسے لفظ ہوں گے جہاں حقیقی معنی پر بھی اتنا ہی عمل ہو رہا ہوگا، مجازی معنی پر بھی اتنا ہی عمل ہو رہا ہوگا۔ تو اب پرابلم آ گیا نا، ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں، کہیں پر حقیقی معنی پر عمل ہو رہا ہے، کہیں پر مجازی معنی پر عمل ہو رہا ہے۔
تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں اختلاف ہوگا. کچھ علماء جائیں گے جو حقیقی معنی مراد لے لیں گے, کچھ علماء جائیں گے جو مجازی معنی مراد لیں گے. اپنے اپنے علاقے میں ان کا جیسا عرف ہے اس کے حساب سے وہ عمل کر لیں گے اس پر. جیسے دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں بھی معنی حقیقی پر ہی عمل کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہے اور مجازی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ حقیقی معنی پر ہی عمل کیا جائے. کیوں؟ اسٹارٹنگ میں ایک بات آئی کہ اگر حقیقی معنی پر عمل کرنے کی گنجائش ہے تو بہتر ہے کہ پھر حقیقی معنی پر ہی عمل کیا جائے, بے وجہ مجازی معنی چوز نہ کیا جائے. لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا, حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں میں ڈفرینس آ گیا, دونوں کے اپنے اپنے ریزن ہیں. آپ دونوں میں سے, کیونکہ میں نے کہا کہ کچھ چیزیں علاقوں کے اعتبار سے ڈفرینس ہوتا ہے. کہیں کہیں پر آپ جائیں گے تو سنترا گن کر ملتا ہے, کہیں کہیں پہ جائیں گے تو سنترا تول کر کے دیا جاتا ہے. تو جہاں گن کر کے دیا جا رہا ہے وہاں مسئلہ الگ ہوگا, خرید بکری کا مسئلہ الگ ہو جائے گا. جہاں تول کر دیا جا رہا ہے وہاں خرید بکری کا مسئلہ الگ ہو جائے گا. تو وہ ڈفرینس کرتا ہے علاقے کے اعتبار سے. اب دیکھیے ایگزامپل, جیسے کوئی شخص قسم کھائے کہ میں گیہوں نہیں کھاؤں گا تو خود گیہوں کا کھانے کا معنی بھی متروک نہیں. بھون کر گیہوں کھایا جاتا ہے مگر گیہوں کے آٹے کا استعمال زیادہ مروج ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گیہوں کو اس کی اصل صورت میں کھانا مراد ہوگا. اسی صورت میں وہ شخص حانث ہوگا, ورنہ نہیں. صاحبین کے نزدیک, صاحبین سے مراد وہی ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ, کہ بنی ہوئی روٹی وغیرہ بھی کھا لے تو حانث ہوگا. اب یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا. ایگزامپل کیا ہے سمجھیے. یہاں پر گیہوں کی بات کہی گئی ہے تو شاید آپ کو یہ تھوڑا سا آڈر لگے گا. میں اس ایگزامپل کو بدل کر کے مکے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ آپ اس زمانے میں رائج ہے تو آپ آسانی سے سمجھ پائیے گا. کسی آدمی نے یہ کہا کہ میں مکہ نہیں کھاؤں گا, مکے کا جو دانہ ہے وہ نہیں کھاؤں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اگر اس نے کہا کہ وہ مکہ نہیں کھائے گا تو اس سے مراد وہ مکے کا دانہ لیا جائے گا, نہ کہ مکے کی روٹی لی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی معنی مستعمل ہے. لوگ مکے کا دانہ کھاتے ہیں, جو پاپ کارن بنتا ہے وہ مکے کے دانہ کا بنتا ہے, تو وہ مراد ہو سکتا ہے وہ یہ لے رہا ہے. تو اگر مکے کی روٹی اس کو پیس کر کے چال کر کے بنائی جا رہی تو مکے کی روٹی کھانے والا وہ قسم توڑنے والا نہیں بنے گا. مان لو میں نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد مکہ نہیں کھاؤں گا, تو مکے سے مراد یہاں پر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں چونکہ حقیقی معنی پر عمل کیا جا سکتا ہے تو ہم حقیقی معنی پر عمل کریں گے, اس اعتبار سے کہ ہم مکے کی بنی ہوئی پاپ کارن یا اس کو ویسے ہی بھون کر کے اس میں جو نمک پیاز وغیرہ ڈال کر کے, لوگ میرے علاقے میں اس کو بھوجا کہا جاتا ہے, پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا ہو, وہ سب بنا کر کے ہم نہیں کھا سکتے ہیں. یا آج کے زمانے میں بہت سارے جو لوگ پیزا وغیرہ منگاتے ہیں اس کے ٹاپنگز پر بھی مکے کا جو دانہ ہوتا ہے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو اگر وہ کھائے گا تو وہ قسم توڑنے, اگر میں وہ کھا لوں تو میں پھر قسم توڑنے والا بن جاؤں گا, مجھے پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. لیکن اگر میں مکہ لا کر کے اس کو پیس کر کے آٹا بنا کر کے پھر اس کی روٹی کھا رہا ہوں تو پھر میں قسم توڑنے والا نہیں بنوں گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ہے. صاحبین کے یا دوسرے اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, جب آپ مکہ کہیں گے تو ہم مجازی معنی مراد لیں گے, مکے سے بنے ہوئے کوئی بھی آئٹم, چاہے وہ روٹی ہو یا وہ پاپ کارن ہو یا کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ نے روٹی بھی کھائی تو آپ قسم توڑنے والے بنیں گے, کفارہ دینا پڑے گا. اب ان دونوں میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ لاجیکلی آپ کو ہی انالائز کرنا پڑے گا. دونوں کے پاس اپنی دلیل ہے, دونوں کے پاس اپنا تھاٹ پروسیس ہے. ہاں, اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے, اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کے بعد مکہ نہیں کھاؤں گا, میں قسم کھاتا ہوں میں مکہ نہیں کھاؤں گا, اور میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ میری مراد مکے کا دانہ ہے, تب تو کوئی پرابلم ہی نہیں, کیونکہ میری نیت نے کلیئر کر دیا. یا میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ میری مراد مکے کی روٹی بھی ہے, تب تو مسئلہ ہی نہیں. جب میں نے قسم کھانے والے نے کلیئر کر دیا کہ میں مکے کھانے سے مراد میں مکے کا دانہ لے رہا ہوں یا روٹی لے رہا ہوں, تب تو پرابلم نہیں ہے. یہ سچویشن کب ہے؟ جب وہ کلیئر نہیں کر پائے اور تب مقدمہ کورٹ کے اندر آ جائے, تب کیا ہوگا اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. متکلم جب کلیئر ہی کر دے تب تو پھر وہ, اگر اس نے کلیئر کیا کہ میں حقیقی معنی مراد لیا تو حقیقی پر عمل کیا جائے گا. اگر اس نے کلیئر کیا کہ میں مجازی معنی مراد لیتا ہوں تو پھر مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا. چلیے بس یہیں تک کرتے ہیں. یہاں سے وضاحت بیان کے اعتبار سے جو یہ قسمیں ہیں اس کو اگلے کلاس میں کریں گا.
12 صفحے اور ہیں، اس کو انشاءاللہ جلد کمپلیٹ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔